ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوا، اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر نیکیوں کا موسم بہار کہ جب جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں اور کوئی بند نہیں ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی کھلا نہیں ہے۔ نیکی کرنا آسان، بدی سے بچنا آسان، جنت کا حصول آسان، جہنم سے بچنے کی کوشش کر لو آسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک اہم نقطے پر توجہ دلانا مقصود، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں خیال یہ کہ ایک کھانے پینے کا مہینہ آ گیا، فیسٹیول آ گیا، آرام کا مہینہ آ گیا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ایک طرف چیمپئنز ٹرافی کے میچز رمضان شریف میں چل رہے ہیں، یہ رمضان کے تقدس کے منافی بات ہے، اور دوسری طرف ہم اپنے شہروں میں دیکھتے ہیں راتیں لوگ جاگ رہے ہیں مگر کھانے کے لیے، پینے کے لیے، چائے کے اسٹالز کے اوپر ہیں، اور کرکٹ کے میچز چل رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ جو خوب اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے تھے نا، ان کو تو بزنس کا معاملہ ہے، بائی 5 get 5 free، بائی 1 get 1 free۔ کھانے پینے کا مہینہ ہے کیا؟ یہ فیسٹیول آ گیا ہے کیا؟ آرام کا مہینہ جی کیا ہوا جی؟ دوپہر میں بھی سوتے رہے، ظہر کی نماز قضا ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو چلو نیٹ فلکس لگا لیا، فلاں موویز لوگوں نے دیکھ لی، سوشل میڈیا پہ ٹائم گزار دیا۔ رمضان گناہوں کا مہینہ تو نہیں ہے معاذ اللہ، فضولیات کا مہینہ تو نہیں ہے معاذ اللہ، وقت کو ضائع کرنے کا مہینہ تو نہیں ہے معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا رمضان دیکھیں، بڑا متحرک رمضان ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر ہوتی، تو دوسری طرف ایک مجاہدانہ تربیت کا موقع ہوتا ماہ رمضان المبارک میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بدر کا معاملہ کب پیش آیا؟ 2 ہجری میں رمضان میں، 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں احد کا میدان سجا، تیاری رمضان میں، 5 ہجری شوال میں غزوہ احزاب کا موقع آیا، غزوہ خندق، بیٹل آف ٹرنچز، خندق ایک ہوتی گئی رمضان کے مہینے میں، فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں، غزوہ تبوک کا معاملہ سلطنت روما کے خلاف سن 9 ہجری میں واپسی ہو رہی رمضان کے مہینے میں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں تو جہاد اور قتال کی محنتیں، اللہ کے دین کی سربلندی کی محنتیں، کفار کی بے کنی کا معاملہ، دین کی سربلندی کے لیے جان و مال لگانے کا موقع، اپنے اوقات کو لگانے کا موقع، یہ متحرک رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ امت کی تاریخ کو دیکھیں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں آئے ہیں رمضان کے مہینے میں، طارق بن زیاد اندلس اسپین کی فتح رمضان کے مہینے میں، حطین کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، 7 صلیبی حکمرانوں نے لشکر تیار کیا تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے خلاف اقدام کے لیے، ان کا خاتمہ کیا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حطین کے علاقے میں رمضان میں۔ تو امت کی تاریخ میں رمضان تو بڑا متحرک مہینہ، اور اسی رمضان میں جس پہ قرآن نازل ہوا، اللہ نے مملکت خداداد پاکستان بھی ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں تھیں ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے جہاں اللہ کا دین سر بلند ہو۔ یہ ہے رمضان جو متحرک مہینہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی 23ویں رکوع میں ماہ رمضان کا ذکر آتا ہے، اس کے فرض روزوں کا ذکر آتا ہے، مستقل آپ یہ بیانات سن رہے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کا بیان اگر سورۃ البقرہ کی 23ویں رکوع میں ہے تو اس سے پہلے حج کا تذکرہ بھی ہے۔ حج کے لیے جانا پڑے گا مکہ مکرمہ، اور وہ تو کافروں کے تسلط میں تھا، ابھی وہاں مشرکین کا قبضہ تھا معاذ اللہ، ان سے چھڑاؤ گے تو حج ادا ہوگا نا۔ رمضان کے بیان کے بعد قتال کا تذکرہ آتا ہے۔ قتال و جنگ کس لیے ہے؟ کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے، تاکہ مکہ مکرمہ کو بتوں کی گندگی سے اور خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا جائے، تبھی تو حج کے مناسک وہاں پر ادا ہوں گے۔ اگر قرآن کریم کی پلیسمنٹ دیکھیں تو رمضان تو بڑا متحرک مہینہ، اسٹرگل والا، جد و جہد والا، محنتوں والا، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہونے کا مہینہ۔ اللہ یہ مجاہدانہ تربیت دن کے روزوں سے، رات کے قیام سے، قرآن کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ ہمارا کمائی کا سیزن ہے نا، آرام کم ہوگا، محنت زیادہ ہوگی، تبھی اللہ کو پا سکیں گے۔ اللہ ہمیں ہمارے ماہ رمضان کو متحرک بنانے اور مفید بنانے اور فضولیات اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com